أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس تبصرة المتعلمین کتاب الصلاۃ میں آج ہم چھٹا باب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے کیا فی صلاۃ الجماعہ، یعنی جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے جو اس کے احکام ہوں گے اسے ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ بِالشَّرَائِطِ، یعنی جماعت واجب ہے کس میں مولانا؟ جمعے میں، صحیح ہے، اور عیدین کی نماز میں، جبکہ کیا ہے اس کی شرائط پوری ہوں۔ یعنی جب جمعے میں جو امام کی شرائط ہیں وہی شرائط کس کے لیے ہیں؟ عیدین کے لیے ہیں۔ اگر دونوں شرائطیں پائی جائیں گی صحیح ہے تو جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز کیسے ہوگی؟ با جماعت ہوگی۔ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ الْبَاقِيَةِ، اور جماعت مستحب ہے باقی واجبات میں۔ فی فرائض الباقیہ یعنی باقی واجبات میں۔ وَالْعِيدَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَرَائِضِ، اور نماز عیدین میں جماعت مستحب ہے شرائط میں کمی کی صورت میں، جب شرائط مکمل ہو، اختلال الشرائط یعنی جب شرائط میں کیا ہو رہی ہو؟ کمی واقع ہو رہی ہو۔ اسی طرح مولانا والاستسقاء، صحیح ہے، استسقاء اس نماز کو کہا جاتا ہے جو نماز بارش کے طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز استسقاء ہے، اس میں بھی جماعت کا پڑھنا مستحب ہے۔ وَتَنْعَقِدُ بِإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، اور جماعت منعقد ہو جائے گی دو یا دو سے زیادہ میں۔ یعنی ایک امام ایک اور دوسرا کوئی رہے گا، جماعت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ لیکن جمعہ نہیں ہو جائے گا مولانا، جمعے کے اپنے شرائط ہیں، ہے نا؟ میں کہا تھا فصاع یعنی وَتَنَعْقِدُ بِإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، تو جمعہ بھی دو لوگ ہو جائیں گے، ہو جائے گا نہیں، جمعے کے اپنے شرائط ہیں۔ وَلَا تَصِحُّ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ إِلَّا فِي الْمَرْأَةِ، کہہ رہے ہیں اور جماعت صحیح نہیں ہوگی امام اور ماموم کے درمیان حائل کے ساتھ، جب امام اور ماموم کے درمیان کوئی چیز کیا ہو جائے؟ حائل ہو جائے۔ اور جماعت صحیح نہیں ہوگی جب ماموم اور امام کے درمیان کچھ حائل ہو۔ حائل سمجھ میں آ رہا نا؟ ما حائل بین الامام والماموم، جب امام اور ماموم کے درمیان حائل ہو، کوئی چیز موجود ہو۔ اور یہ مولانا سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق چاہے اس سے یہاں پہ یمنع المشاہدہ، جو دیکھنے سے کیا ہو جائے؟ مانع ہو جائے کہ جس کے آپ امام کو نہ دیکھ سکیں۔ لیکن آج اللہ سستانی صاحب کے مسئلے کے مطابق اگر دکھ بھی رہا ہے تب بھی حائل صحیح نہیں ہے، اسی لیے وہ جو پلاسٹک کے پردے لگائے جاتے ہیں اے سی کی ہوا کو روکنے کے لیے
ताकि ठंडक अंदर बाकी रहे, बाहर की गर्मी अंदर ना आए, उसके रहते वो ट्रांसपेरेंट है ना जी। इधर के लोग उधर देख सकते हैं, लेकिन उसके रहते हुए भी नमाज सही नहीं है, जमात सही नहीं होगी। जरूरी है कि कोई चीज इल्ला फिल मराते, लेकिन अगर औरत नमाज पढ़ रही है जमात से तो वो पर्दे के पीछे है तो कोई हरज नहीं है, उसके लिए देखना शर्त नहीं है। इसीलिए कहा इल्ला फिल मरअ, सिवाय औरत के। वला मअउलूविल इमाम फिल मकाम, और नहीं तब सही जमात होगी जब इमाम की जगह मामूम से बुलंद हो। इसीलिए आप देखेंगे मौलाना, इसीलिए आप देखेंगे कि इमाम की जो मेहराब होती है वो कहां होती है? नीचे। और अगर आप जमकरान जाएंगे मौलाना, मस्जिद जमकरान के जो कुम के अंदर मौजूद है या कुम की मसाजिद को देखेंगे तो वहां इमाम हो सकता है मेहराब में जाने के लिए सीढ़ियां हो एक दो मौलाना, सीढ़ी से उतर के जाएं, इमाम आगे वाले सबको कितना दिखेगा? सीने से ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखेगा, बाकी दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नाप किससे ली जाती है? पीछे की जो सफ होती है, सबसे पीछे सफ, ताकि अगर कोई 20 सफ के बाद भी शामिल हो रहा है तो वो भी इमाम से ऊपर न हो। नहीं इतनी नहीं, अगर बाहर जमात होने लगी अपनी मस्जिद में भी तो कदर साहब को अंदर ढकेलना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाहर का लेवल लेना होगा, इमाम मामूम से ऊपर नहीं हो सकता है। वला मअउलूविल इमाम फिल मकान, सही है, और नहीं इमाम की बुलंदी के साथ बिमा युअतद्दु बिही, वो बुलंदी जो आमतौर पर होती है, जिसे महसूस किया जाए। वयजूजुल अक्स, क्या माने हो जाएगा मौलाना? वयजूजुल अक्स यानी मामूम अगर ऊंचा रहे इमाम से चलेगा, नमाज सही है। इमाम की जगह मामूम से ऊंची नहीं होनी चाहिए, मामूम की अगर इमाम से ऊंची है कोई मसला नहीं है, जमाअत सही है। वयजूजुल अक्सो, और इसके अक्स क्या है? जायज है। वला यतबाअदुल मामूम, वला यतबाअदुल मामूम बिल खारिज अनिल आदति मिन दून सुफूफ, नहीं मामूम इतना दूर हो सबसे जो उमूमन सबसे क्या माना जाए? खारिज माना जाए। क्या माने होगा? वला यतबाअदुल मामूम, मामूम दूर ना हो अनिल आदते, उमूमी तौर पर, मिन दून सुफूफिन, सही है, बिना सफ के। वलौ अदरकल इमामु राकिअन, अगर इमाम दर्क करे रुकू करते हुए, अगर
کوئی امام کو درک کر لے رکوع کی حالت میں، لو ادرک الامام راکعا، اگر کوئی امام کو پالے رکوع میں، ادرک رکعتا، اس نے پا لیا ایک رکعت کو، یعنی اگر رکوع میں آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ کی ایک رکعت کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں ہوگی۔ کیا مانے؟ یعنی اگر سجدے میں آپ شریک ہوئے جو رکعت میں تو مولانا وہ رکعت شمار ہوگی آپ کی، لیکن اگر رکوع میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک رکعت کاؤنٹ کی جائے گی۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قصہ اور نشاط، کیونکہ آپ تو جماعت سے پڑھتی نہیں ہیں تو اب مطلب مسئلہ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ جی ولو ادرک الامام راکعا، کہ اگر کوئی امام کو رکوع میں پالے، کیا مطلب ہوتا ہے سمجھتی ہیں؟ جی آواز نہیں آئی آپ کی؟ جی سمجھ گئے۔ ہاں یعنی دیکھیں امام نے نیت کی، نیت کر کے الحمد پڑھی، سورہ انا انزلنا پڑھی، تکبیر کہہ کے وہ رکوع میں گیا، تبھی کوئی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہو کے اس نے تکبیر کہی اور سیدھے رکوع میں چلا گیا، تو اس کی ایک رکعت شمار کی جائے گی۔ جب دو سجدے مکمل کر لے گا تو ایک رکعت گن لی جائے گی، چونکہ اس نے الحمد و سورہ نہیں پڑھی پھر بھی ایک رکعت ہوگی۔ اور اگر رکوع میں نہیں پایا، امام ابھی سجدہ کر رہا ہے، کوئی باہر سے آیا بھاگے بھاگے اور وہ نیت کر کے سیدھے امام کے ساتھ سجدے میں چلا گیا ہے، تو ایک رکعت کاؤنٹ کی جائے گی؟ نہیں، وہ سجدہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیا اس نے، لیکن اس سے رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ وہ امام دوبارہ کھڑا ہوگا تب اس کی نماز یہاں سے شروع ہوگی، ایک رکعت۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمَامُومَ مَعَ الْمَرْضِي، ہم مولانا اگر امام عادل ہے، امام کے شرائط مکمل ہیں، صحیح ہے، تو وَلَا يَقْرَأُ الْمَامُومَ، تو ماموم پھر قراءت نہیں کرے گا، پھر آپ کو الحمد سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین نمبر کا حاشیہ ہے وہاں چلا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيْ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي مَذْهَبُهُ كَمَذْهَبِهِ، مرضی سے مراد کیا بولانا؟ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي مَذْهَبُهُ كَمَذْهَبِهِ، یعنی وہ امام جس کا مذہب اس کے مذہب کی طرح ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے وہ اس کا عقیدہ ہے۔ اذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة، لیکن اگر امام مخالف ہے، صحیح ہے، آپ مکے اور مدینے میں گئے ہو، آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، کسی شہر میں گئے ہو نماز جماعت آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ الحمد سورہ پڑھیں گے۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمَامُومُ مَعَ الْمَرْضِي، ماموم نہیں پڑھے گا، صحیح ہے، ایسے امام کے ساتھ جو اس کے مذہب کا ہے۔ وَلَا يَتَقَدَّمُهُ فِي الْأَفْعَالِ، اور نہیں افعال میں امام سے ماموم تقدم کرے گا، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں، امام سے پہلے سجدہ نہیں، امام سے پہلے کوئی رکن ہمیں انجام نہیں دینا ہے، امام سے پہلے سلام ختم نہیں کرنا ہے۔ ہر فعل کس سے بعد ہونا چاہیے؟ امام کے بعد ہونا چاہیے۔ وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْإِتْمَامِ، اور ضروری ہے ایتمام، یہ نا کیا ہے یہ؟ بلا بد من نیت، لا بد من نیت ایتمام، صحیح ہے، ضروری ہے کہ امامت کی یعنی نماز جماعت کی انسان نیت کرے۔
کہ آپ میں نماز پڑھ رہا ہوں جماعت سے قربتن اللہ، واجب قربتن اللہ. جی وَيَجُوزُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْفَرْضِ، اور مستحب ہے واجب نماز میں اختلاف. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اگر امام نماز عصر کی پڑھ رہا ہے، آپ مسجد دیر سے پہنچے اور آپ امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہے. اسی لیے کہا وَيَجُوزُ اخْتِلَافُهُمَا، امام اور معموم کا مختلف ہونا جائز ہے. فی الفرض، واجب میں، کہ امام کی واجب کوئی اور ہو اور آپ کی واجب کوئی اور ہو. دونوں کے واجب میں کیا ہو؟ فرق. صحیح ہے. امام پڑھ رہا ہے عشاء کی، آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مغرب کی. امام پڑھ رہا ہے ظہر کی، آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پہلے صبح کی. سب جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جی جناب. اور جماعت صحیح ہوگی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کی ظہر کی ہو تو آپ کی بھی ظہر کی ہو، امام کی عصر کی ہو تو آپ کی بھی عصر کی ہو. اب یہاں سے مولانا کچھ باتیں آ رہی ہیں جسے ہم انشاءاللہ کل لیں گے. اب یہاں کس طرح سے جماعت میں کھڑا ہونا ہے اس کی بات آئے گی. صحیح نا؟ اذا كان الماموم واحدا واستحب ان يقف يمينه وان كانوا جماعه فخلفه فقد المرأة. صحیح ہے. عورت رہے گی تو کس طرح سے جماعت پڑھے گی؟ یہاں پہ وہ مسائل میں ہم داخل ہوں گے. تو یاد رکھیے گا جب شرائط مکمل ہوں گے، یعنی جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور پر نور ہو جائے گا، تب عید کی جماعت اور جمعے کی جماعت کیا ہو جائے گی؟ واجب. صحیح ہے. اور باقی جو مستحب ہماری پنجگانہ نمازیں ہیں اس میں جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے. اور عیدین کی بھی مستحب ہے کس صورت میں؟ جب شرائط میں کمی ہو. صحیح. ایک وہی شرط، ابھی مین شرط وہی ہے ہماری کہ امام عادل کا موجود ہونا، یعنی امام برحق کا موجود ہونا، وہی ایک شرط ہے. اس لیے نماز عید کیا ہے؟ مستحب ہے. اسی طرح استسقاء میں، اور اگر دو لوگ ہیں تب بھی جماعت کیا ہو جائے گی؟ صحیح رہے گی. اور اگر امام اور معموم کے درمیان کچھ حائل ہو جائے ولا تصح ہو تو پھر نماز کیا ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی. ایسا حائل یمنع المشاہدۃ المأموم، نہیں یمنع المشاہدہ، جو دیکھنے سے امام کے کیا ہو جائے؟ رکاوٹ بنے. الا فی المرأہ، سوائے عورت کے. عورت اگر دیوار کے پیچھے ہے، سائڈ میں ہے، پردے کے پیچھے ہے تو اس کی جماعت صحیح ہے. ولا مع علو المکان، امام فی المکان، اور نہیں امام کی جگہ کیا ہو؟ بلند ہو. بما یعتد به، اتنی بلند کہ جتنی عام طور پر نہیں ہوتی. ویجوز العکس، لیکن اس کا برعکس کیا ہے؟ جائز ہے. ولا يتباعد الماموم بالخارج عن العادة من دون صفوف، اور معموم دور نہ ہو اتنا دور کہ جو عموماً عام طور پر نہیں ہوتا بنا صف کے. یعنی انسان کو چاہیے کہ صف کے ساتھ کھڑا ہو، بنا صف کے کھڑا نہ ہو. پھر تو ہمارے مسجد میں کتنے لوگ ایسے جو ایسے پڑھتے ہیں؟ کیسے؟ یعنی دور کھڑے رہتے ہیں؟ پہلی صف ہے تو صف میں نہ کھڑا ہونا ہے، پہلی پوری خالی رہتے ہیں. نہیں ویسے نہیں، ویسے تو ہو جائے گی. تنہا نہ کھڑے رہے آپ. تنہا بھی دیکھا میں نے، تنہا بھی آخر میں جا کے ایک دم اکیلے میں پڑھیں گے جب نماز چل رہی ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے میں پیشاب کر کے آؤں تو لیٹ ہو جاؤں تو آگے دیکھتا ہوں لوگ تنہا اکیلے پڑھ رہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے. نہ تو ویسے نماز صحیح نہیں ہے ان کی. میں نے بہت اماموں کو بھی یہاں پہ دیکھا ہے. وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پا لے، صحیح ہے،
ادرک الرکعہ تو وہ ایک رکعت کو پا لیتا ہے، اور اگر نہیں پا پایا وَإِلَّا فَلَا تو پھر نہیں پا پائے گا، اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمَامُومُ مَعَ الْمَرْضِي صحیح اور معموم قراءت نہ کرے جب امام عادل ہو، امام اس کے مذہب کا ہو۔ وَلَا يَتَقَدَّمَهُ فِي الْأَفْعَالِ اور افعال نماز میں امام سے تقدم نہ کرے۔ وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْإِتْمَامِ اور نماز میں صحیح ہے امامت کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْفَرْضِ اور امام اور معموم کا فرض میں یعنی واجب نماز میں مختلف ہونا جائز ہے کہ امام کی نماز کوئی اور ہو اور آپ کی نماز کوئی اور ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على